سن اور وہ سلسلہ مکمل ہویا ہے۔ اج کے درس کے اندر اسی فقہائے کرام دے کھانے دے متعلق اقوال دا ذکر کراਂਗੇ۔ فقہائے کرام فرماندے نے کہ بعض صورتوں کے اندر کھانا فرض ہے کہ کھان دے اوتے ثواب بھی ہے اور نہ کھان دے اوتے عذاب بھی۔ بعض صورتوں کے اندر کھانا فرض ہے، اس تے کھان دے اوتے ثواب ہے اور نہ کھان دے اوتے عذاب ہے۔ اگر بھوک دا اتنا غلبہ ہوئے کہ جان دا ہوئے کہ نہ کھایا تے مر جاواں گا، بھوک انی غالب آ گئی ہے، ہلن چلن جوگا نہیں رہا، انی کمزوری آ گئی ہے، وہ سمجھدا ہے کہ اگر میں نہ کھادا تے مر جاواں گا، پر میں اتنا کھا لینا جس تو جان بچ جائے، یہ فرض ہے اس تے۔ جس طرح نماز فرض ہے نا، اتنا کھا لینا اس بندے دے اوتے فرض ہے۔ اور اس صورت کے اندر اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مر گیا تے گناہ گار ہے۔ جس طرح فرض چھڈن دا گناہ ہے نا، ایسے طرح اسے بھوک دے اندر مر گیا، کھان دے اوتے قدرت بھی رکھدا سی تے جان بوجھ کے نہیں سکھایا، پر میں وہ گناہ گار ہے۔ اتنا کھا لینا کہ کھڑی ہو کے نماز پڑھن دی طاقت آ جائے اور روزہ رکھ سکے، یعنی نہ کھان تو اتنا کمزور ہو جائے کہ کھڑا ہو کے نماز بھی نہ پڑھ سکے اور روزہ بھی نہ رکھ سکے، فرماتے اتنی مقدار دے اندر کھا لینا اس کے واسطے ضروری ہے کہ صحیح معنی کھڑے ہو کے قیام، رکوع، یہ ساری چیزاں جڑیاں نا اپنے صحیح معمول کے مطابق بغیر جسم دی کمزوری محسوس کیتے یہ ادا رکن کر سکے، اس واسطے کھانا اس کے واسطے ضروری ہے اور اس کے اندر ثواب بھی ہے۔ اس طرح کی حالت کے اندر یعنی جدو جان دا اندیشہ ہو، اس طرح جدو جان نکلن تے آ جائے، فرماتے ہیں اگر حلال چیز کھان واسطے نہ ملتی ہوئے تے حرام چیز یا مردار یا دوسری دی چیز کھا کے اپنی جان بچائے، اور انہاں چیزاں دے کھا لین دے اوتے اس صورت دے اندر مواخذہ نہیں ہے، بلکہ نہ کھا کے مر جائے گا تے پھر مواخذہ ہے۔ اگرچہ وہ پرائی چیز کھائے گا، بعد وچ تاوان دینا پوے گا، تاوان دے دے گا، لیکن اپنی جان بچانی اس تو زیادہ ضروری ہے۔ پیاس تو ہلاک ہون دا اندیشہ ہے، آندے کہ پین واسطے بھی کوئی چیز نہیں، اگر 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ میں کوئی چیز نہ پیتی نا تے میری روح پرواز ہو جائے گی۔ فرماتے نے جان بچان واسطے 1-2 قطرے اگر شراب دے بھی مل جانا تے جان بچانا ضروری ہے۔ ایک اس صورت کے اندر کوئی چیز موجود بھی کونی، بالکل کوئی چیز کونی تے روح بھی نکل آنی ہے، 2-4 قطرے شراب دینے، فرماتے انی دیر وہ سمجھتے کہ میں گزارا کر لوں گا جنی دیر میں کوئی پانی یا کوئی اور بندہ جڑا پانی میں پیش کر سکے، فرماتے نے اس چیز کی اجازت ہے۔ دوسرے دے کول کھانا موجود ہے اور پین دی چیز موجود ہے، 2 بندے جا رہے ہیں یا 3 بندے جا رہے ہیں، ایک دے کول کونی دوسرے کول ہے، فرماتے نے چاہیے کہ انہوں قیمت دے کے نا وہ کھان پین دی چیز خرید لے، انہوں کھاوے، وہ قیمت تے نہیں دیندا، اس کی جان دے اوتے بنی ہے، اس کی روح نکلن تے آ گئی، لیکن وہ آندا میں نہ انج دینی ہے تے نہ میں قیمت تے دینی، پر میں زبردستی کھو کے کھا لوں، اس دے نال زبردستی کھو کے بھی کھا سکتا ہے۔ اگر اس نو یہ اندیشہ ہوئے کہ کچھ لے لے اور کچھ اس واسطے چھوڑ دے تو یہ بھی بہتر ہے، یعنی اندر کوئی ساری نہ کھوے، کچھ اندر واسطے بھی چھڑ دے اور کچھ اپنے واسطے بھی، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو لیا ہے اس کا مواخذہ، اس کا نعم البدل یا انہیں پیسے دینے ضروری ہے۔ ایک شخص اس طرح کی حالت کے اندر دوسرا شخص انہوں یہ آندا ہے کہ تو میرا ہاتھ کٹ کے اس کا گوشت کھا لے، فرماتے ہیں اس واسطے گوشت کھان کی اجازت نہیں ہے، یعنی انسان کا گوشت کھانا اس حالت کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ انسان کا گوشت کسی صورت کے اندر سے روح نکل رہی ہے، جو مرضی ہو رہا ہے، انسان کا گوشت کسی صورت کے اندر کھانا جائز نہیں۔ کھان پین تو علاوہ دوا علاج واسطے شراب استعمال کرنا گناہ کبیرہ ممنوع ہے۔ صرف اگر موت نظر آ رہی ہے، پین واسطے نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ دوا علاج واسطے شراب پینا، جس طرح آندے نے یار علاج واسطے پی لو 2-4 کٹیاں کچھ نہیں ہوندا، گائے کے نام فرماتے ہیں نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شراب پینا تہاڈی بیماری جانی ہے یا نہیں جانی، یہ اس صورت کے اندر اجازت ہے کہ تواڈے کو کچھ کو نہیں 2 گھٹ پی لو گے تہاڈی جان بچ جائے گی، یہ کنفرم ہے،
اگر تسی بیماری تے طور تے پیو گے تانوں کیا پتہ اس کے اندر شفا ہے یا نہیں ہے، تانوں کنفرم تے نہیں ہے، لہٰذا شریعت اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیندی۔ بعض اوقات آندے نے یار شراب بھی علاج کے طور تے تسی استعمال کر سکتے، لیکن فقہائے کرام فرماندے نے نہیں، بالکل نہیں، اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ فرماندے نے بھوک تو کم کھانا چاہیے، پوری بھوک بھر کے کھا لینا مباح ہے، یعنی نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، کیونکہ اس کا بھی صحیح مقصد ہو سکتا ہے کہ طاقت زیادہ ہوئے گی۔ بھوک تو زیادہ کھا لینا حرام ہے، زیادہ مطلب ہے کہ اتنا کھا لینا کہ پیٹ خراب ہو جائے اور وغیرہ وغیرہ، الٹیاں شروع ہو جانی، یعنی اتنا کھا لوے کہ معدہ وغیرہ جواب دے جائے کہ وہ سوچے کہ پتہ نہیں کیا معاملات بن گئے نے، ایسی صورت کے اندر فقہائے کرام منع فرماتے ہیں۔ اگر دکھ تو کچھ زیادہ اس واسطے کھانا ہے کہ کل روزہ اچھے طرح رکھ لوے گا، روزے کے اندر کمزوری نہیں پیدا ہوے گی، تے حرج نہیں ہے جدوں کہ اتنی ہی زیادتی ہوے جس کے نال معدہ خراب ہو جانا ہونا۔ اگر معلوم ہے کہ زیادہ نہ کھایا تو کمزوری ہو جائے گی، دوسرے کاموں کے اندر وقت جڑا ہے نا وہ نہیں دے پاواں گا، فرماندے نے پھر بھی زیادہ کھانا جائز ہے، بشرطے کہ معدے دے اوتے زیادہ اثر نہ ہوے، بیماری دا شکار نہ ہوے۔ اسی طرح مہمان دے نال کھا رہے ہیں اور معلوم ہے کہ اگر میں ہاتھ روکیا تو مہمان شرما جائے گا، وہ اپنی بھوک جڑی ہے نا وہ پوری نہیں کر سکے گا، ایسی صورت کے اندر تھوڑا تھوڑا مہمان دے نال لگا رہنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کھا لینا چاہیے، اس کے اندر کوئی کباہت نہیں ہے۔ اور میں نے پیٹ بھر کے کھانا اس واسطے کہ نوافل جڑنا میں کثرت دے نال پڑھاں گا اور پڑھان دے اندر مینوں کمزوری پیدا نہیں ہوے گی، اچھی طرح یہ سارے معاملات جڑے نا سر انجام دیواں گا۔ فرماندے نے زیادہ بھی کھا لے گا بشرطے کہ پیٹ خراب نہ ہوے کہ پھر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ عبادت گزار شخص کو اختیار ہے کہ بدر مباح تناول کرے یا بقدر مندوب، مگر نیت کرنی چاہیے کہ میں کس واسطے کھا رہا ہوں، اس واسطے کہ میں کمزوری نہیں ہوے گی، میں اللہ کی عبادت رکوع اور سجود دے نال کراں گا۔ اگر میں دو روٹیاں دی بھوک ہے میں ایک کھانا تو میرے کو نہ صحیح طرح قیام ہوندا ہے اور نہ ہی رکوع ہوندے نے نہ سجود ہوندے نے، میں صحیح معنی عبادت نہیں کر سکتا اور نہ میں صحیح معنی روزہ رکھ سکتا۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں دو دی بجائے اگر ڈھائی دی بھی گنجائش ہے نا وہ کھا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا معدہ جڑا ہے نا وہ اتنا برداشت کرتا ہوئے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر کفار کی صفت بیان کی گئی ہے کہ کھانے اور انہاں دا مقصود تمتع و تمنا ہوندا سی اور کثرت کے اندر جڑے نا یہ کھاندے رہندے سن، یعنی انہاں دا مطلب صرف یہی ہوندا سی کہ اسی کھانے نے تے لذت حاصل کرنی ہے، پر میں کھان دا مقصد لذت حاصل نہ ہوئے بلکہ اپنے جسم نو کمزوری تو بچانا ہوئے تاکہ اسی صحیح طرح رب دی یاد دے اندر مشغول ہو سکیے۔ انج نہ ہوئے کہ اسی رب دی یاد کرے کہ جب سانو کمزوری کو گوڈیاں وچ درد پے رہا ہوئے وغیرہ وغیرہ، سانو طرح طرح دی پریشانی آ رہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تو مینوں اسی سارے نو مسائل شریعت سیکھن سیکھ کے عمل دی توفیق